زینت میری بہنوں زینت میری بہنوں کیوں بڑھتی ہو بازار کیوں بڑھتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں عزت عزت و قسم سے تجھے پردے میں ملے گی تم شرم گیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں یہ فاطمہ زہرا کہ دوپٹے میں ملے گی دوپٹے میں ملے گی حضرات رات کی سیاہ زلفیں بڑی تیزی سے ڈھلتی جا رہی ہے ہر آدمی کیف و سرور میں سرشار ہے عشق رسول کی مغفور نظر آپ کی نگاہوں میں آ رہی ہے حضرات آئیے اس سہانی گھڑی میں اس آفاق خطیب کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں جن کی تقریر میں تفسیر کا نور حدیث کی ضیاء پاشی فقہ کی چاشنی زبان و بیان کی لطافت فکر و ادب کی نفاست حسن خطابت کی نزاکت یہ تمام اوصاف اس حضرت کی تقریر میں موجود ہیں حضرت والا جمعیت علماء ہند کے ضلع کٹیہار کے جنرل سیکریٹری ہے اور خاص کر کے ہمارے علماء کرام کی قیادت بہت ہی اچھے اور حسن خوبی کے ساتھ کرتے ہیں حضرت والا سے میں گزارش کرتا ہوں بلا تاخیر کہ کرسی پر جلوہ افروز ہو کر بصیرت افروز تقریر سے نوازے جنوب بدوش سماعت کو آگاہی دے دو جنوب بدوش سماعت کو آگاہی دے دو دل کی بے کیفیت لطافت کو تازگی دے دو کلیم وقت ہو ہونٹوں سے نور برساؤ کلیم وقت ہو ہونٹوں سے نور برساؤ ہماری بزم کو ہدایت کی روشنی دے دو سماعت فرمائے حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب مائک پر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار میرے سامنے میرے دینی بھائیوں بزرگوں اور پس پردہ تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں رات کے تقریباً 2:45 ہونے والے ہیں ایسے میں ہم اور آپ نرم نرم بستروں میں گرم گرم لحاف کے اندر گھسے نیند کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن آج بھوانی پور کے مصدر العلوم کے جلسے میں آپ کی حاضری اور اتنی دیر تک بیٹھنا یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا نتیجہ ہے آپ جس محبت کی وجہ سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 بجے تک میں اپنی بات کو مکمل کر کے دعا کر دوں گا اور پھر جلسہ اختتام کو پہنچے گا آپ سبھی حضرات میرا ساتھ دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے حضرات مختصر وقت میں 4 پیغام آپ سبھی حضرات کے نام دے کر آپ بھی اپنے اپنے گھر جائیں گے اور میں بھی گھر جاؤں گا سب سے پہلا پیغام مدرسہ کے حوالے سے ہے کہ یہ مدرسہ مصدر العلوم بھوانی پور جو نوخیز ادارہ ہے
اور آج 4 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی ہے، جس کا سنہرا منظر آپ نے دیکھا ہے۔ یہ مدرسہ اور اسی طرح جتنے بھی مدارس پورے ہندوستان میں ہیں، اس مدرسوں کی بنیاد کیسے پڑی، اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرا پہلا پیغام ہے۔ حضرات گرامی، آپ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں تقریباً 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ جب انگریز اس ملک میں آئے اور انگریز چاپلوسی کرتے کرتے کلکتہ کی سرزمین سے دلی تک پہنچے، اس ملک کا سب سے پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، اور سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ کل 45 بادشاہوں نے مل کر ہمارے اس ملک میں 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن جب آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تختہ نشین تھا، اس وقت انگریز دلی پہنچتے ہیں اور بہادر شاہ ظفر کو قید کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کرنے کے بعد دلی میں نظام الدین کے سامنے جو شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے، اسی میں اس کو قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹے ہیں۔ انگریز کی فوج چاروں بیٹوں کو پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد ان کے سر کو دھڑ سے الگ کرتی ہے، اور ایک بڑے سے تھال میں ان چاروں بیٹوں کا لاش رکھ کر، چاروں بیٹوں کا سر رکھ کر، اس کو سجا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس باپ کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی جس باپ کے 4 نوجوان بیٹوں کو ایک تشت میں ان کے سر کو کاٹ کر ناشتے میں پیش کیا گیا ہو۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ انگریز جنرل کے سامنے ہمت نہیں ہارتے، اور یوں جواب دیتے ہیں کہ یہ تیمور کی اولاد ہے، اور تیمور کی اولاد اسی طرح سرخ روح ہو کر اپنے باپ کے سامنے آیا کرتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز پکڑ کر رنگون کے جیل میں لے جاتے ہیں، اور جیل کے تہہ خانے میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب بہادر شاہ کا آخری وقت آتا ہے، وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، بیمار ہوتی ہے، تو اسی بیماری کی حالت میں وہ دربان سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک زمانے سے اس تہہ خانہ میں بند ہوا ہوں، میں نے سورج کا منہ نہیں دیکھا، میں نے صبح کی روشنی مجھے نصیب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت کھلے آسمان کے نیچے ہو، اور کھلے آسمان کے نیچے میں مرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ دربان سے عرض کرتا ہے کہ بس میرا آخری وقت ہو چلا ہے، ذرا گیٹ کھول کر مجھے کھلے آسمان کے نیچے مرنے دیا جائے۔ دربان کہتا ہے کہ میں تو دربان ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تم کو کھلے آسمان کے نیچے جانے دوں، مجھے اوپر سے اجازت دینی پڑے گی۔ چنانچہ وہ انگریز جنرل کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، اجازت لینے میں دیر ہو جاتی ہے۔ جب وہ دربان واپس آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر اسی تہہ خانے میں انتقال فرما جاتے ہیں، اور ان کو سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، کھلا آسمان نصیب نہیں ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر، کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ نے شاملی کا میدان کا نام سنا ہوگا۔ اس شاملی کے میدان میں سن 1857 عیسوی میں ایک بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ لوگ جب دیکھتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا۔ چنانچہ ایک صاحب نے ٹوک دیا کہ مولانا مظہر صاحب، آپ جو اکثر اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے ہیں،
یہ چوسنے کی عادت آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو چوسا مت کریں۔ تو مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس کے نام پر مظاہر العلوم سہارنپور بنایا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب ہم لوگ شاملی کے میدان میں لڑ رہے تھے اور جیت ہماری ہی ہونے والی تھی، لیکن اخیر میں ہمیں شکست حاصل ہوئی، اور اسی دوران ہمارے کچھ ساتھیوں کو تلوار لگا، تو ایک تلوار مجھے بھی آ کر لگا۔ جب مجھے تلوار لگا تو میں بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، لیکن میں مرا نہیں تھا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے حوریں آ رہی ہیں، اور حوریں آنے کے بعد ان لوگوں کو جو شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ ایک حور کٹورا لے کر میرے سامنے آتا ہے اور مجھے بھی پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنے میں دوسری حور اسے آواز دیتی ہے کہ مولانا مظہر نانوتوی کو پانی نہ پلایا جائے، کیونکہ یہ ابھی مرے نہیں ہیں بلکہ ابھی زندہ ہیں۔ لیکن وہ حور جو کٹورا لے کر میری طرف بڑھ رہی تھی، اس کا کٹورا میرے ہونٹ سے لگ جاتا ہے، اور جنت کی نعمت دائمی نعمت ہے، چنانچہ اس کٹورا کے لگنے کی وجہ سے، میرے ہونٹوں پہ لگنے کی وجہ سے اس کا جو مزہ ہے، آج کتنے سال گزر گئے لیکن اس کا مزہ آج تک میرے ہونٹوں میں محسوس ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے ہونٹوں کو چوس رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سن 1857 کی جنگ آزادی میں دلی جیسی سرزمین میں اتنے علماؤں کا خون ہوا ہے، اتنے علماؤں کا خون ہوا ہے کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی صبح کو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے دلی کی سرزمین پہ نکلتا تھا، پورے دن گھومتے رہتا تھا، لیکن کسی عالم دین سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ اتنے علماء دین کو قتل کیا گیا، اتنے علماء دین کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ جو علماء بچ گئے تھے وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہو گئے۔ 4 سال کے بعد جب انگریز کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب کسی کو مارا نہیں جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام جب اپنے گھروں سے نکلے تو ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ دیکھا کہ انگریز سے پادری لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو مر گئے، ان کے بچے جو راستے میں بھیک مانگ رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ان بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں میرے ساتھ چلو، میں تم کو کھانا دوں گا، میں تم کو پینا دوں گا، میں تم کو کپڑا دوں گا، رہنے کے لیے گھر دوں گا، اور تم کو پڑھا لکھا کر انسان بناؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی انگریز جو ان کے باپ کا قاتل تھا، یہ ان بچوں کو پکڑ کر اس لیے لے جا رہا تھا تاکہ ان بچوں کو عیسائی تعلیم دے، تاکہ ان بچوں کو یہودی کی تعلیم دے، اور اس کو آگے لے جا کر عیسائی اور یہودی دھرم میں تبدیل کر دے۔ جو علماء کرام بچے ہوئے تھے، وہ علماء کرام بڑے متفکر ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ علماء کرام مشورہ کرتے ہیں کہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ ادھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر روتے ہیں کہ اے اللہ اس ہندوستان اور بھارت کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ادھر علماء کرام کے مشورہ کامیاب ہوتا ہے، اور 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے بعد علماء کرام آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے اپنے گھروں سے جو بھی ہے تمہارے پاس دال چاول چنا موڑھی وغیرہ، سب کو اپنے اپنے گھروں سے سب کچھ لا کر اس مدرسے میں چندہ دو، تاکہ اس مدرسے میں بچے پڑھیں گے، اور یہ بچے پڑھ کر آگے مجاہد بنیں گے،
اور مجاہد بننے کے بعد پھر اس انگریز کو یہاں سے بھاگ نکالیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، 1867 میں یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور آج یہ مسجد العلوم بھوانی پور جو ہے یہ اسی دارالعلوم دیوبند کا ایک پرتو اور سایہ ہے۔ یہ اسی دارالعلوم دیوبند کا پرتو اور سایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلکو، کہ یا تو تم عالم بنو یا تو تم متعلم بنو یا پھر عالم اور متعلم سے محبت کرنے والا بنو، لیکن تیسری چیز نہ بن جانا۔ ان مدرسہ والوں سے نفرت کرنے والا نہ بننا، ان طالب علموں سے نفرت کرنے والا نہ بننا، ان علماء کرام سے نفرت کرنے والا نہ بننا۔ اگر تم اس علماء کرام سے، ان مدارس سے، ان طالب علموں سے نفرت کرنے والے بن جاؤ گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس جلسے سے پہلا پیغام ہم کو یہ لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ یہ مدارس جو اسلام کی فیکٹریاں ہیں، جہاں پر امام تیار کیے جاتے ہیں، جہاں پر حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، جہاں پر مفسر تیار کیے جاتے ہیں، ان مدارس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور ان سے محبت کرنا۔ دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینے والا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک دیہاتی کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ بدو اور وہ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب روانگی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے دیہاتی مانگو کیا مانگتے ہو، اے دیہاتی مانگو کیا مانگتے ہو۔ چنانچہ وہ بدو وہ دیہاتی اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے 2-4 اونٹ دے دیے جائیں، 2-4 بکریاں دے دیے جائیں، اور کچھ گلے اور اناج دے دیے جائیں تاکہ میرا گھر اور پریوار اچھا سے چل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرماتے ہیں۔ کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی حکم فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی کو چند اونٹ دے دو، چند بکریاں دے دو، کچھ اناج دے دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس دیہاتی سے، ساتھ ساتھ اس بدو سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے بدو، اے دیہاتی، تو اتنا بے عقل ہے، تو اتنا بے عقل ہے کہ اتنا بھی نہ مانگ سکا جتنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا مانگ کر گئی۔ اے بدو، اے دیہاتی، تو اتنا بدعقل ہے کہ اتنا بھی نہ مانگ سکا جتنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا مانگ کر گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سامان اس بدو کو دینے کے بعد وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں بے چینی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا یہ بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ وصیت یاد آ گئی جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہاں سے نکلیں گے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میری جو قبر ہے اور میرا جو جسم اطہر ہے وہ جسم اطہر مصر سے لے کر موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں دفن کریں لے جا کر، تاکہ میں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ وصیت یاد آ جاتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کوئی بتا نہیں پاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانی بڑھیا ہے، بہت عمر رسیدہ بڑھیا ہے، اس بڑھیا کے پاس اگر آپ جائیں گے، اس بڑھیا کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ بڑھیا یوسف علیہ السلام کی قبر بتا سکتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس بڑھیا سے عرض کرتے ہیں کہ اے بڑھیا، یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دیجیے۔ بڑھیا عرض کرنے لگتی ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر ایک ہی شرط پر بتا سکتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ تمہاری شرط کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ اگر تم میری شرط مان جاؤ گے تب میں بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر شرط ماننے والی ہوگی تو میں مانوں گا، اگر ماننے والی نہیں ہوگی یا ایسی شرط ہوگی جس کو میں پورا نہیں کر سکتا تو میں کیسے مان سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس عورت کی شرط مان لو ورنہ یہ عورت بتائے گی نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی شرط کو مان لیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ شرط کون سی ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگتی ہے کہ اے موسیٰ، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی تو میں تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شرط رکھ دی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ جنت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس پر رحیم ہوں گے، اللہ جس پر کریم ہوں گے، اللہ جس پر مہربان ہوں گے اس کو جنت عطا فرمائیں گے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بوڑھی کہنے لگی کہ تب تو میں یوسف علیہ السلام کی قبر بھی نہیں بتا سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پھر وحی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اس کی شرط مان لے اور ان سے اقرار کر لے کہ تو جنت میں اسے اپنے ساتھ رکھے گا ورنہ یہ بتانے والی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہاں بھر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ مصر میں جو ندی ہے نیل ندی، اس ندی کے کنارے میں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں سے اس کی تابوت کو اٹھاؤ اور اٹھا کر لے کر فلسطین چلو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام یوسف کی قبر کو لے کر فلسطین پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اگر تو جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے اور تیری خواہش یہ ہے کہ جنت میں تجھے میری معیت حاصل ہو تو تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مدد کیوں کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، رات کی تنہائی میں اٹھو اور تنہائی میں اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکو، سجدوں سے سر کو سجاؤ، اور جب تم کثرت سے سجدہ کرو گے تو میری مدد ہوگی اور جنت میں تم میرے ساتھ رہ پاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پابندی کے ساتھ پانچوں وقت نماز پڑھے، جو عورت پابندی کے ساتھ پانچوں وقت نماز پڑھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور جب اس کا شوہر غائب ہو اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج بڑا افسوس ہو رہا ہے، ہم دنیا کے آخری حصے میں آ کر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فتنے بتائے ہیں،
ان سارے فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا شراب عام ہو جائے گی۔ آج دیکھیے کہ شراب عام ہو جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو اتنے قتل ہوں گے تو قاتل خود نہ کہہ پائے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول نہ کہہ پائے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں، کھیت میں، گیہوں کے کھیت میں، دھان کے کھیت میں لاشوں کا ڈھیر پڑا رہتا ہے۔ نہ قتل کرنے والے کا پتہ ہے کہ کیوں قتل کیا، اور جو مقتول ہے اس کے بھی پریوار نہیں بتا پاتے ہیں کہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ آج دیکھیے، آپ بازاروں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ماں بہنیں ایسی ایسی باریک لباس پہنتی ہیں کہ ان لباسوں کے پہننے کے باوجود بھی اندر سے اس کا جسم جھلکتا ہے۔ عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں ہر انسان کے گھر میں ایک ناچنے والی موجود ہوگی۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل میں ہم نیٹ کو دباتے ہیں، نیٹ دبانے کے بعد فیس بک چلاتے ہیں، نیٹ دبانے کے بعد ہم یوٹیوب کو کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولنے کے بعد فٹ سے ایک ناچنے والی آ جاتی ہے اور ڈانس کرتی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے باپ کے ہاتھ میں، ہماری ماں کے ہاتھ میں، ہماری بہن کے ہاتھ میں، ہماری پھوپھی کے ہاتھ میں، حالانکہ گھر کے ہر افراد کے ہاتھ میں ایک ناچنے والی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس زمانے میں عورتوں کے سر پر اونٹ کے کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ آج آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے کہ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اس طرح کھوپا باندھتی ہیں، اپنے بالوں کو اس طرح سجاتی ہیں کہ سر کے اوپر بال ایسا لگتا ہے جیسے اونٹ کا کوہان لگ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ رہا ہے جو فرمان آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طرح کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو جاتی ہے، اور ام حبیبہ اور اس کے شوہر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہتے ہیں، چنانچہ ام حبیبہ اور اس کا شوہر حبشہ کی طرف چلے جاتا ہے۔ حبشہ جانے کے بعد ام حبیبہ کا شوہر کا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں کے ساتھ، ام حبیبہ کے شوہر کا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، وہ جوا کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی لت میں پڑ جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس کے شوہر کا چہرہ بالکل سور کی طرح ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا شوہر جب گھر میں آتا ہے اس خواب کو بیان کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ بالکل سور کی طرح ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ جب پتہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو مسلمان ہو چکا تھا وہ دھرم کو بدل چکا ہے، وہ عیسائی بن چکا ہے، وہ شراب کا عادی بن چکا ہے، وہ زنا کا عادی بن چکا ہے، وہ جوا کا عادی بن چکا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ام حبیبہ جس کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، باپ ابو سفیان ہے جو ابھی کافر ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ میں ایک بادشاہ کے تحت میں رہ رہی ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ ایک کوٹری دے دیتا ہے، ایک کمرہ دے دیتا ہے۔ ایک کمرے میں ام حبیبہ تنہا، شوہر مر چکا ہے، باپ نہیں ہے، تنہا اللہ کی عبادت ایک کمرے میں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ ام حبیبہ حبشہ میں تنہا ہے، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اس کا شوہر دھرم بدل چکا ہے، اور دھرم بدلنے کی وجہ سے وہ عیسائی ہو کر مرا، یہودی ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس ام حبیبہ سے جو تنہا ہے، جو بے یار و مددگار ہیں، جو حبشہ بادشاہ کے ملکیت میں
اللہ کے نبی ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کا لیٹر اور خط پہنچتا ہے، چنانچہ وہ خط ایک باندی کو دیتے ہیں اور دے کر حبشہ کے بادشاہ اس ام حبیبہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ باندی اور ام حبیبہ کو یہ خوشخبری سنا دو، یہ پیغام سنا دو۔ چنانچہ وہ باندی دوڑ دوڑ کے جاتی ہے، ام حبیبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ چنانچہ ام حبیبہ دروازہ کھولتی ہے، اللہ کے نبی کا پیغام کہ اللہ کے نبی تم جیسے بے یار و مددگار سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیغام کو سنتی ہے، سننے کے بعد اپنے بدن کے زیورات کو کھولتی ہیں اور کھولنے کے بعد اس باندی کو ہدیہ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تو نے مجھے ایسا خبر سنایا، آج تو نے مجھے ایسا خبر سنایا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ زندگی میں آج تک کسی بھی خبر سے، کسی بھی پیغام سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ام حبیبہ سے اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی، نہ بھینس جمع کیا، نہ اونٹ جمع کیا، نہ باراتی آئے، نہ اور ٹیبل سجا، نہ شادی کا کوئی فنکشن ہوا۔ اتنے سستی شادی اور اتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے ساتھ شادی رچائی۔ ہم اور آپ کس طرح شادی رچاتے ہیں؟ کٹیہار میں نے ایک شادی کو اپنے پیشانی کے آنکھوں سے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کی شادی میں 56 کار کا باراتی لے جانے کے لیے انتظام کیا تھا۔ ایک کار میں تین آدمی، ایک کار میں تین آدمی، ایک اسکارپیو میں تین چار آدمی اپنا شان دکھانے کے لیے شادی کیا۔ اور شادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شادی تو ہو گئی لیکن کسی غریب اور کسی یتیم کی آہ لگ گئی۔ جو یتیم لڑکی جس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، کوئی غریب لڑکی جس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو شادی دلا سکے، وہ تکیے کے نیچے سر رکھ کر رو رہی ہے کہ اے اللہ یہ دنیا کا عجیب حساب کتاب ہے۔ ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 56 اسکارپیو باراتی میں لے کے جاتا ہے اور میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میری شادی کر سکے۔ وہ تکیے میں سر رکھ کر روتی ہے اور اس کے آنسو اس امیر زادے کو لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ شادی تو بڑے شان سے ہوتی ہے لیکن وہ شادی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سے زیادہ ٹک نہیں پاتی ہے اور وہ شادی میں طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا افضل النکاح ایسر مؤونۃ، کہ سب سے افضل نکاح وہ ہے جس سے جو کم خرچ پر مبنی ہو۔ ہم کم خرچ پر شادی کریں، اور اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو ہمیں اس بات کی توفیق ہونی چاہیے کہ ہماری وہ غریب بچیاں، وہ یتیم بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہم اپنے پیسے سے ان کو دلہن بنتا دیکھیں تو انشاءاللہ روحانی سکون بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جلسے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام، دوسرا پیغام یہ لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہم رہیں گے، نماز پر قائم رہیں گے، جب تک ہم رہیں گے، شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ حلال روزی، بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہم اور آپ حلال روزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری اولاد ہم سے جھگڑتی ہے، اور جب اولاد بڑے ہو جاتے ہیں وہی اولاد ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی حرام روزی کا نتیجہ ہے۔ ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی ملا کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، مدرسے کے محتمم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یوں عرض کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، ایک تعویذ دے دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، تعویذ کی بات تو دور، پورے قرآن کو تعویذ بنا کر اگر گلے میں بھی لٹکا دیا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کی پرورش ناجائز رقم سے کی ہے، ناجائز مال سے کیا ہے، ناجائز کھانا سے کیا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھیں تو بنیا کے دکان میں جا کر اپنے گہنوں کو گروی رکھ کر اور سود میں پیسہ لیتی ہے، بندھن بینک سے جڑی ہوئی ہے اور سود کا پیسہ اپنے پریوار کو کھلا رہی ہے اور اپنے اولاد سے یہ امید رکھ رہی ہے کہ میری اولاد بڑے ہو کر ہماری پرورش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، ایک
خون کا دریا ہے اور اس خون کے دریا میں چند آدمی غوطے لگا رہے ہیں اور وہ آدمی اس خون کے دریا سے نکل کر کنارے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. کنارے میں فرشتے کھڑے ہیں اور بڑے بڑے چٹان لے کر کھڑے ہیں. چنانچہ جو ہی وہ شخص کنارے پہ پہنچتا ہے فرشتہ ان کو پتھر مارتا ہے اور اس پتھر کی چوٹ لگنے کی وجہ سے پھر بیچ ندی میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو خون کے دریا میں نہا رہے ہیں اور جب کنارے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو پتھر مار کر بیچ دریا میں پھینک دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 1 روپیہ کا سود اگر کسی نے کھایا تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ انسان زنا کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا سود کھانے سے گناہ ہوتا ہے. آج ہماری ماں بہنیں سود میں لطفت ہیں. ہمارے بچے مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. ہمارے بچے دن رات موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں. دن رات یوٹیوب کی زینت بنے ہوئے ہیں. فیس بک سے ان کا چہرہ ہٹتا نہیں ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ؟ یہ اسی سودی خوراک کا نتیجہ ہے. یہ حلال کمائی کا نتیجہ نہیں ہے. آج اگر ہم حلال کمائی اپنے بچے کو کھلائیں گے تو اس سے جو خون بنے گا وہ جائز خون بنے گا اور وہ بچہ نیکی کی طرف دوڑے گا, برائی کی طرف نہیں دوڑے گا. اس لیے آج کے اس جلسے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ سود کی جو برائی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس برائی سے ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے آنے والی نسل کو بچانے کی کوشش کریں گے. 3 پیغام اس جلسے سے میرا آپ تک پہنچ چکا ہے. ہم کوشش کریں کہ ان تینوں پیغاموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آخری پیغام میرا یہ ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. آج رونے والے نہیں ہیں. ایک زمانہ وہ تھا, ہمارا ہی زمانہ, آج سے 5 سال 10 سال پہلے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. مسجدوں میں جب دعائیں ہوتی تھی اس دعاؤں میں ہمارے چہروں سے, ہماری آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. لیکن آج دعاؤں میں اخلاص نہیں رہا. آج ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں. آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. جبکہ آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ, بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ چکا ہے, قحط سالی ہو چکی ہے, لوگ کھانے کے محتاج ہو چکے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, زمین پہ فصل نہیں اگ رہی ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مجمع میں جمع ہو جاؤ, ایک جمع ہو جاؤ. مدرسہ مصدر العلوم کے جلسے میں جتنا بڑا پنڈال ہے اس پنڈال کے نیچے جمع ہو جاؤ. چنانچہ بنی اسرائیل جمع ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, یہ قوم بارش کے لیے پریشان ہے, یہ قوم قحط سالی سے پریشان ہے, آپ بارش نازل فرما دیں. بارش کیا نازل ہوگی, دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں, کیا بات ہے, میں نے اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگی تو بارش نہ ہوئی بلکہ دھوپ تیز ہو گئی, لوگ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیا بات ہے, دھوپ کیوں نہیں نکل رہی, بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے, دھوپ کیوں تیز ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, تمہارے اس مجلس میں, تمہارے اس مجمع میں ایک آدمی ایسا موجود ہے جس آدمی نے 30 سال تک میری نافرمانی کی ہے, جس آدمی نے 30 سال تک اپنے سر کو میرے سامنے نہیں جھکایا ہے. وہ میرا دشمن آج کے اس مجمع میں موجود ہے. جب وہ مجمع سے نکل جائے گا میں موسلا دھار بارش نازل کر دوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آواز لگاتے ہیں, بڑے مجمع میں آواز لگاتے ہیں, کون وہ شخص ہے جو 30 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, کون وہ شخص ہے جو 30 سال تک اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں ٹکایا. اس شخص سے میری گزارش ہے کہ وہ شخص نکل جائے مجمع سے, اسی کی وجہ سے قحط سالی پڑی ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے.
موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں لیکن مجمع سے کوئی آدمی نکل نہیں رہا ہے۔ وہ گنہگار شخص جو مجمع میں بیٹھا ہوا تھا وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں آج اس مجمع سے نکل گیا، آج اگر میں کھڑا ہو گیا تو یہ پوری کی پوری بھیڑ مجھے تکے گی، مجھے دیکھے گی اور مجھ پر لعنت و ملامت کرے گی اور یہ کہے گی یہی وہ کمینہ شخص ہے، یہی وہ ناہنجار شخص ہے، یہی وہ ملعون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے اور جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آج میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گا، پوری زندگی بدنامی کا دھاگ میرے جسم پر لگ جائے گا، میرے چہرے پر لگ جائے گا، میں جہاں بھی جاؤں گا لوگ مجھے طعن و تشنیع کریں گے۔ چنانچہ وہ ڈر جاتا ہے اور ڈرنے کے بعد اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے اے اللہ اس بڑے مجمع میں اگر میں نکل گیا، اگر میں اٹھ گیا، لوگ مجھے طعن و تشنیع کریں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھے ملعون کہیں گے، لوگ مجھے کمینہ کہیں گے، اے اللہ میری رسوائی ہوگی۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی پیشانی کو آپ کے سامنے ٹیکوں گا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ چنانچہ وہ اندر ہی اندر رو رہا ہے، اندر ہی اندر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ چنانچہ اس سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا دشمن اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ادھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اے اللہ وہ شخص ابھی مجمع سے نکلا نہیں، یہ بارش کیوں کر ہو رہی ہے، ابھی تو وہ مجمع سے نکلا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ وہ مجمع سے نہیں نکلا ہے لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، وہ میرا دشمن نہیں رہا، وہ میرا محبوب بن چکا ہے، اسی وجہ سے میں نے موسلادھار بارش نازل فرما دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ پورے مجمع کو نہیں، کم سے کم مجھے بتا دیجئے کہ وہ شخص کون ہے، مجھے اس کا چہرہ دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ وہ 30 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، وہ 30 سال تک مجھ سے دشمنی کرتا رہا لیکن میں نے اس کے چہرے کو کسی کے سامنے آیا نہیں کیا۔ اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب تو وہ میرا حبیب بن چکا ہے، اب میں اس کا چہرہ کسی کے سامنے کیسے عیاں کر سکتا ہوں؟ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، نہ جانے ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ کرتے رہتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ کرتے رہتا ہے۔ ہم اور آپ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ موقع ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ ان کی تقریر کو سماعت کر سکتے ہیں کہ بہت ہی جلد امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، بہت ہی جلد دجال کا خروج ہونے والا ہے۔ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے؟ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بال بچے ابھی سے موبائل میں ویسٹ ہیں، ہمارے بال بچے مسجدوں کو آباد کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے؟ اس کی فکر ہم اور آپ کو لینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ باپ نگہبان ہے بیٹے کا، باپ نگہبان ہے بیٹی کا، استاد نگہبان ہے شاگرد کا، مکھیا نگہبان ہے پورے پنچایت کا، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کیجئے، خود بھی نماز کی پابند بنیے، دعا کا اہتمام کیجئے، روزہ کا اہتمام کیجئے، اور ہمارے وہ بھائی جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو بھی مسجدوں میں لانے کی فکر کیجئے۔ اس فکر کے ساتھ اگر ہم اس عزم مصمت کے ساتھ اگر ہم آج اس جلسے سے اٹھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ کامیاب ہے، آج کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے جلسہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے دامن کو جھاڑ لیے اور جھاڑنے کے بعد پھر دکان کی زینت بن گئے اور وہ پھر وہی الیکشن کا تذکرہ، وہی مودی کا تذکرہ، وہی امت شاہ کا تذکرہ، یہی تذکرے ہمارے چلتے رہے تو نہ اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہوگا نہ قوم کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ جیسے سیاہ کار کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے طفیل سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا شفاء إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں. بے شک. اے اللہ تو ہی کنارے لگانے والا ہے. بے شک. اے اللہ اگر تو کنارے نہ لگایا تو ہم برباد ہو جائیں گے. بے شک. اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے. بے شک. اے اللہ ہم کہیں کا نہیں رہیں گے. بے شک. اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے. بے شک. اے اللہ ہم نے انجانے میں گناہ کیا ہے. بے شک. اے اللہ دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے. بے شک. اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے. اے اللہ نڈر ہو کر گناہ کیا ہے. اے اللہ میرے دل سے تیرا خوف نکل چکا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں سے تیرا خوف نکل چکا ہے. اے اللہ ہم نڈر ہو چکے ہیں. اے اللہ ہم نڈر ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آمین. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. آمین. اے اللہ اس جلسے کو کامیاب بنا دیجیے. آمین. اے اللہ جتنی بھی تقریر یہاں کہی گئی ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے. آمین. اے اللہ جتنے بھی لوگ جلسے میں آئے اے اللہ شروع سے آئے بہت سارے لوگ چلے گئے. اے اللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. آمین. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ اس کے بعد یہاں جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس جلسے کے طفیل سے اے اللہ پورے گاؤں میں دین کی فضا کو عام فرما دیجیے. اے اللہ گھر گھر اسلام کے پرچم کو لہرا دیجیے. آمین. اے اللہ میری ماں بہن کو اے اللہ قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا دیجیے. آمین. اے اللہ پابندی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دیجیے. آمین. اے اللہ غیبت اتہام اور چغلی اور بری باتوں سے اللہ بچنے والا بنا دیجیے. آمین. اے اللہ ہمارے نوجوان اگر سدھر جائیں اے اللہ یہ اگر راہ راست پر آ جائیں تو اے اللہ انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. بے شک. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو مسجد سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ دینی مجلس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ موبائل کے بدلے قرآن سے دوستی نصیب فرما. آمین. اے اللہ موبائل کے بدلے قرآن سے دوستی نصیب فرما. آمین. اے اللہ مدرسہ ہادہ کو دین دونی ترقی نصیب فرما. آمین. اے اللہ مدرسہ ہادہ کو دین دونی ترقی نصیب فرما. آمین. اے اللہ مدرسہ ہادہ کے جملہ معاونین کی دامے درم قدم سخن مدد فرما. آمین. اے اللہ مدرسہ ہادہ کی جملہ معاونین کی دامے درم قدم سخن مدد فرما. آمین. اے اللہ اس جلسے میں جنہوں نے بھی مدد کی ہے اے اللہ چاہے جانی مدد ہو یا مالی مدد ہو اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما. کاروبار میں برکت عطا فرما. آمین. اے اللہ کھیت کھلیان میں برکت عطا فرما. آمین. اے اللہ تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ زمینی آفات سے آسمانی آفات سے حفاظت فرما. آمین. اے اللہ مدرسے کو حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. آمین. اے اللہ بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما. آمین. اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت فرما. آمین. اے اللہ جو بچے حافظ قرآن بن کر نکل چکے ہیں اے اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو پیوست فرما. اے اللہ قرآن کا عامل بنا. اے اللہ دین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما. آمین. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اے اللہ باطل طاقتیں جو اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اے اللہ کبھی قرآن پر لانچھن لگانے کی کوشش کر رہی ہیں اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما. آمین. یا پھر ان کا وہی حشر فرما. اے اللہ جو تو نے قوم عاد اور قوم سمود کا فرمایا تھا اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا حق ہے ان سب کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما. اے اللہ جو دعا مانگنے سے رہ گئی ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ
جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آمین برحمتک۔